وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. پاکیزہ کس کی سوچ ہے قرآن کی طرح، ملتا ہے کون موت سے عثمان کی طرح. رکھا ہے کس کے سر پہ حیاداریوں کا تاج، آنکھیں ہیں کس کی عرش کے مہمان کی طرح. کس ہاتھ کو نبی نے فرمایا غنی کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم، کس ہاتھ کو نبی نے فرمایا غنی کا ہاتھ. بیت ہے کس کی بیت عثمان کی طرح. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز طلبہ، آج ذو الحج کی 21 تاریخ ہے. چند دن پہلے 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے. گزشتہ جمعہ بھی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و منقبت پر گفتگو کی. اسی کا دوسرا حصہ آج کی اس نشست میں
آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس دعا، تمنا اور التجا کے ساتھ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت کی چھتریوں کے نیچے جگہ نصیب فرما۔ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ ہم ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن پر اس وقت تو ظلم ہوا ہی تھا جب وہ خود حاکم وقت تھے، مظلوم مدینہ ہیں، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی کچھ لوگوں نے ان پر ظلم بند نہیں کیا، زبان درازیاں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اور ان کی روح کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو مشہور لقب تھے۔ ایک ان کو کہا جاتا ہے ذی النورین، جس کا معنی ہے دو نوروں والا، اور ایک ان کو کہا جاتا ہے ذو الحجرتین، جس کا معنی ہے دو ہجرتیں کرنے والا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو فضیلتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو کسی اور کو نہیں ملی۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی، حبشہ کی ہجرت۔ جب مکہ مکرمہ سے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، لخت جگر ہے، آپ کی نور نظر ہے، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرم پاک تھی، آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، اور اس ہجرت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئی تھی۔ ایک وہ ہجرت تھی جو حضرت لوط علیہ السلام نے کی جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الگ ہو کر شرق اردن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے، اور ایک یہ ہجرت تھی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف گئے۔ تو ہجرت کا یہ سفر جس میں اہلیہ بھی ساتھ ہو، یہ خصوصیت ملی ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اور پھر ایک ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف بھی کی۔ حبشہ کی ہجرت سے واپس آ گئے، پھر مدینہ کی طرف جب ہجرت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مہاجر بنے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذو الحجرتین، دو ہجرتوں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا لقب ہے ذو النورین،
دو نوروں والا، یہ لقب ان کو کس لیے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارک ہے، ذاک امرؤ یسمى فی الملأ الاعلی بذی النورین، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ مرد ہے جس کو آسمان کے فرشتے ذو النورین کے نام سے جانتے ہیں۔ زمین والے ان کا کوئی نام رکھیں، کوئی لقب رکھیں، ان کو عثمان کے نام سے جانتے ہیں، ان کو ابن عفان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آسمان کے فرشتے ان کو جس نام سے جانتے ہیں وہ ذو النورین ہے، دو نوروں والا۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ان کو دو نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے۔ دو نور کون سے ان کو ملے کہ جس کی وجہ سے ان کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ سارے بول دیں ذرا بلند آواز سے، کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ فرمایا کہ ان کو دو نور والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک لخت جگر، اپنی شہزادی، اپنی نور نظر، اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے، جس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا جب آپ بدر میں تھے۔ بدر کی جنگ جیت کر آپ واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ ان کی تدفین کر رہے تھے۔ آپ سیدھا جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور بیٹی کی تدفین میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے، ان کی شان کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو كانت عندي 100 بنات تموت واحدة بواحدة، اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک بیٹی انتقال کرتی جاتی تو میں ہر بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا جاتا تو میں ایک کے بعد ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، جس کی نسبت ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل، اے عثمان یہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس موجود ہے، یہ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں رقیہ کی بہن کی شادی آپ کے ساتھ کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امانت دار، دیانتدار، دیندار، متقی، پرہیزگار انسان، جس کو اللہ منتخب کر رہے ہیں کہ میرے نبی کی بیٹی شہزادی کا خامند یہ بنے گا، اس پہ اگر آج کے دور کا کوئی انسان کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے
تو بتاؤ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ ان کی عظمتوں کو کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ ان کی شان، ان کی عظمتیں پھر بھی بلند رہیں گی، جس کو آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہیں یہ ہے ہی دو لوگوں والا۔ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں، دو شہزادیاں چونکہ ان کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب تھے، ذو الہجرتین، ذو النورین، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ پھر اس وقت کے اختصار کے ساتھ دو خصوصیات جو ان کا طرح امتیاز تھی، جو ان کا خاص وصف تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات تھی، بے شمار خصوصیات میں سے دو ایسی ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ ایک ان کی شرم و حیا اور ایک ان کا جود و سخاوت ان کی۔ ان کی شرم و حیا ایسی تھی کہ پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تشریف فرما تھے، گرمی کا موسم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ گرمی کی وجہ سے بے تکلفی میں آپ نے چادر مبارک گھٹنوں کے قریب کی ہوئی تھی۔ یاد رکھیں، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ سطر میں داخل ہے، جس کا چھپانا فرض ہے، جس کا کسی کو نہ دکھانا فرض ہے، چھپا کے رکھنا ضروری ہے۔ اس جگہ کا کوئی حصہ بندہ کسی پہ ظاہر کرتا ہے، کسی کو دکھاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنے والا بھی لعنتی ہے، دکھانے والا بھی لعنتی ہے۔ آج کل تو ہم نے فیشن بنا لیا نا، نکرے پہن کے پھرتے ہیں، اور بعض دفعہ مائیں چھوٹے بچوں کو نکرے پہنا دیتی ہیں، خیر ہے چھوٹے ہی ہے، بچپن کی عادتیں پھر 55 تک جاتی ہیں، بڑھاپے تک جاتی ہیں۔ اس لیے بچپن میں ہی بچیوں کو پردہ، شرم اور حیا سکھانا چاہیے۔ بچیوں کو چھوٹے چھوٹے فراق پہنا دیتی ہیں، بازو لنگے ہے، کوئی بات نہیں جی، چھوٹی بچی ہے۔ پھر یہی بچی جوان ہو کے کہتی ہے مجھ سے کپڑے برداشت نہیں ہوتے، مجھے گرمی لگتی۔ بچوں کو، بڑوں کو، ہر ایک کو اپنے جسم کے چھپانے کی ضرورت ہے۔ گرمی کی وجہ سے اس کی تو اجازت ہے کہ چلو گھٹنوں سے، ناف سے گھٹنوں تک اتنا حصہ چھپا لو، باقی حصہ اگر ظاہر کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کسی کے سامنے اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی ظاہر نہ کرے، الا جو ضروری ہو، جس کا ظاہر کرنا، چھپانا جس کا ممکن نہ ہو۔ تو آپ نے گرمی کی وجہ سے اپنی پنڈلیاں گویا ننگی کی ہوئی تھی، مبارک پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی۔ آپ نے اجازت دے دی، تشریف لے آئیں۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، کپڑا بھی اسی طرح رہا، نشست بھی اسی طرح رہی، وہ پاس بیٹھ گئے آ کے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے جی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ آپ پھر اسی طرح بیٹھے رہے، کپڑا بھی صحیح نہ کیا، پنڈلیاں اسی طرح، کپڑا ہٹا رہا، اسی طرح آپ نشست میں بیٹھے رہے بے تکلف۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تیسری دفعہ، کون ہے جی؟ عثمان آئے۔ اب کون آئے جی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بھی بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو بھی کپڑے سے ڈھک لیا، اپنی پنڈلیوں کو بھی کپڑے سے ڈھک لیا اور سیدھے ہو کر بھی بیٹھ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پہ۔ جب مجلس ختم ہو گئی، بعد میں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا بھی ہٹا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ پھر بھی ویسے بیٹھے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا رہا۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کے بھی بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلیاں بھی ڈھک لی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قربان جائے اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ کیسے اللہ کے محبوب کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے اور پھر اس کو سیکھ کر آگے امت تک پہنچاتے۔ لوگ تو آج اعتراضات کرتے ہیں، آپ نے کیوں شادیاں کی؟ آپ کی شادیوں کا یہ مقصد تھا کہ آپ کے زندگی کے چھپے ہوئے راز بھی امت کے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا، اس کا مفہوم یوں ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس سے میں کیوں حیا نہ کروں۔ اور پھر فرمایا کہ عثمان ایسا باحیا انسان ہے کہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو اس کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا اور وہ مجھ سے کوئی سوال بھی نہ کر سکتا، وہ جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد بھی مجھ سے نہ کہہ سکتا، اس لیے میں صحیح ہو کے بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنی بات مجھ سے پوری کر دے۔ یہ میرے عزیز دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صفت حیا کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک ان کی خاص صفت یہ حیا والی تھی، اور ایک ان کی خاص صفت سخاوت والی تھی۔ بے شمار موقع ایسے آئے جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا، دین پہ خرچ کیا، اپنی زندگی سادہ، اپنا گھر سادہ، اپنا لباس سادہ، ظاہری کوئی بود و باش میں فرق نہیں۔ ایک اس امیر کبیر صحابی کے جو اس وقت کروڑوں نہیں ارب پتی تھا، لیکن خرچ کرنے کے اندر جب آتا تو دین کے کاموں پہ اتنا خرچ کرتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر دعائیں دیا کرتے تھے۔ صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ کا پانی وہ پہلے زمینی پانی وہ کھارا تھا، پینے کے لائق نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے مالک سے کہا، بنو عبد الغفار اس کا ایک فرد اس کا مالک تھا، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی اگر اس کنویں کا پانی، یہ کنواں مجھے دے دو، امت مسلمہ کے لیے وقف کر دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جناب میرے بچے، میرا گھر بار اسی کنویں سے چلتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی قریب تھے، آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، جنت کے طالب، جنت کے خریدار، جنت کا شوق رکھنے والے،
عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں خرید کے دے دوں، میں خرید کے وقف کر دوں، آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی جنت ہے۔ اور گئے اور جا کر 35,000 درہم، حالانکہ یہ اس وقت بہت بڑی قیمت تھی۔ آج میں نے حساب کیا کہ آج کے دور کی اگر اس کی قیمت نکالی جائے تو 2,38,87,500 روپے بنتا ہے۔ 2,38,00,000 کا کنواں خرید کر اس وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے وقف ہے اور جنت کی بشارت کو حاصل کر لیا۔ یہ سخاوت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، جس کا لقب ہجرتین والا ہو، جس کا لقب 2 نوروں والا ہو، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہو، اللہ کا انتخاب ہو، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہو اور اس کا وہ انتخاب ہو، اور جس کے متعلق آپ فرمائیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں کون ہوگا؟ بلند آواز سے کہہ دے کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی کس کے رفیق ہوں گے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور جو جود و سخا حیا کا منبع اور مرکز ہو اور مجسمہ جود و سخا اور مجسمہ شرم و حیا ہو اور پیکر اخلاص ہو، بتاؤ اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو ایسے انسان کے ساتھ عداوت رکھنا، ایسے انسان کی شہادت پہ عید غدیر کے نام پہ خوشیاں منانا، یا ایسے انسان کی شہادت پہ ایک دوسرے کو مبارکیں دینا، یا ایسے انسان پہ الزامات لگا کر اس کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنا اپنا ایمان برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے پیار کرنا، محبت کرنا، عقیدت رکھنا، احترام کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے۔ الحمدللہ ہم تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سنی کی پہچان کیا ہے؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان تفضل الشیخین، 3 علامتیں بتائی۔ ان تفضل الشیخین، پہلی علامت یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کو پوری امت پہ فضیلت دے۔ دونوں بزرگوں سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، ان کو ساری امت سے افضل ماننا، یہ سنی ہونے کی پہچان ہے۔ دوسری علامت فرمایا ان تحب الختنین، دونوں دامادوں سے محبت کرے۔ دونوں دامادوں سے مراد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ ہم ابوبکر عمر کو سب سے افضل مانتے ہیں، کہو بے شک۔ ہم حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بے پناہ محبت عقیدت رکھتے ہیں، کہو بے شک۔ اور تیسری علامت یہ فرمایا ان تر المسح علی الخفین، وہ موزوں پہ مسح کرنے کو جائز سمجھتا ہوں۔ موزوں پہ مسح کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے عقیدت، احترام، محبت رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس محبت پہ قائم رکھے، کل قیامت کے دن بھی انہی مقدس ہستیوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرمائے۔